بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور کامیابیوں سے نوازے۔ آج ہم سال اول کے حوالے سے نظم نمبر 2 یعنی نعت کی تشریح کر رہے ہیں۔ نعت کے شاعر سید نفیس شاہ ہیں اور یہ سال اول کے نصاب میں شامل ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اس نظم کی تشریح مکمل طور پر سنیں، سمجھیں اور اس کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اس کو لائک بھی کریں اور ساتھ ساتھ پیارے پیارے کمنٹس بھی ضرور دیں۔ جی، نظم کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے اور آپ اس پوری نظم کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت خوبصورتی سے شاعر نے اس نظم کو تحریر کیا، جس میں انہوں نے صنعت حسن تکرار کا بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور واقعی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا جیسا کوئی کہاں ہو سکتا ہے۔ تو شاعر سید نفیس شاہ اس نعتیہ نظم میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ جیسی ہستی کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اس حوالے سے شعر دیکھیے کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، اور واقعی اس میں 100% حقیقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی نظیر نہیں مل سکتی، کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے آپ کو امین کہا جاتا، اور اگرچہ آپ کا نور ہر شے سے پہلے تخلیق کیا گیا، لیکن آپ انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اب پہلے مصرعے میں آپ نے 2 تراکیب دیکھی ہیں، رسول امی اور خاتم المرسلین، تو اس حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس میں سلسلہ عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی آپ پر رسالت کا، پیغمبری کا سلسلہ ختم کیا گیا اور آپ رسولوں میں سب سے آخری رسول ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو وہ پیغام دے کر بھیجا گیا جو مکمل ترین ہے، کہ جس کے بعد کوئی پیغام، کوئی دین اور کوئی کتاب لانے کی ضرورت نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے حبیب نبی کے لیے بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے عرفہ مقام عطا کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی تسلیم کیے بغیر ہم تو مسلمان کے درجے کو بھی نہیں پا سکتے، مومن ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور بے شک شاعر کا کہنا بالکل درست ہے کہ آپ کی نہ مثل کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے آپ جیسا کوئی کہاں۔ جی، شعر نمبر 2 نظم کا۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسیں، اے ابد کے حسیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی، انتہائی دلکش انداز بیاں ہے۔ دست قدرت یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو تخلیق کیا، نہ صرف ظاہری اوصاف دیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انتہائی خوبصورت اور دلکش عادات کے ساتھ
اس دنیا میں بھیجا۔ جملہ اوصاف سے مراد ہے مکمل عادات، مکمل صفات۔ ازل کے ہنسی، ابد کے ہنسی۔ ازل سے مراد ہے کائنات کی ابتدا، اور ابد تا قیامت، یعنی ہمیشہ رہنے والا، اور ہمیشہ رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ صنعت تضاد کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے شاعر نے۔ تو شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کی عظیم المرتبت شخصیت کو اللہ نے بذات خود سنوارا، نہ صرف آپ کو ظاہری حسن سے نوازا بلکہ آپ کو مکمل صفات کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی میں نے اخلاق اور اچھی عادات کے حوالے سے لوگوں کی بہترین رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام خوبصورت اور اچھی عادات کو آپ کی شخصیت میں بھر دیا۔ تو آپ ازل سے ابد تک آنے والوں میں سب سے زیادہ حسین تر ہیں، نہ کوئی پہلے آپ کے بالمقابل تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو ازل اور ابد کے الفاظ کے ذریعے صنعت تضاد کے استعمال سے شعر میں شاعر نے ایک خوبصورت تاثر پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ حسن و جمال، اوصاف یعنی بہترین عادات، حتیٰ کہ ہر معاملے میں کہیں آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہہ رکھا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ جی شعر نمبر 3۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی شاعر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے محفل دو جہاں آراستہ کی گئی، یعنی دنیا و آخرت دونوں دنیائیں پہلے سجائی گئیں، بنائی گئیں، اس کے بعد خالق حقیقی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو، پاک ذات کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کل کائنات ہی اپنے حبیب کے لیے تخلیق کی۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ تو یہ دنیا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب نبی کو ایک تحفہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار دو جہاں کی حیثیت حاصل ہے۔ جو لوگ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے گزر گئے، سید الاولی، سید الآخری، تو اولین سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے چلے گئے، اور آخرین سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے۔ تو آپ ہر طرح کے لوگوں کے، بندوں کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو سید الاولین سید الآخرین، چاہے وہ پہلے آئے چاہے وہ بعد میں آئے، سب کے سردار کی، تاجدار کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ ان سب کی دنیا و آخرت میں فلاح کے، کامیابی کے ضامن بھی آپ ہیں۔ واقعی آپ کی مثل کوئی نہیں۔ سورہ نجم میں ارشاد مبارکہ ہے کہ اے محبوب تیری قسم کہ تو ہی تخلیق کائنات میں سب سے اول ہے اور ظہور میں سب سے آخر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھا کر یہ فرما دیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ایک دیکھیے گا قطعہ کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ راحت اندوری کا یہ خوبصورت قطعہ ہے جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعریف و توصیف کی ہے، واقعی ہمارے نبی جیسا کوئی کہاں۔ جی شعر نمبر 4 اس نظم کا: تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، زمیں میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی ہر شعر میں انہوں نے اس طرح سے صنعت تکرار کا بھی استعمال کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کافی زیادہ اشعار میں انہوں نے صنعت تضاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس شعر میں کہ زمین اور آسماں، اور دوسری طرف عرب اور عجم، یعنی متضاد الفاظ کے دو جوڑے ہیں۔ اس حوالے سے صنعت تضاد کا خوبصورتی سے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ سکہ رواں ہونے کا مطلب ہے حکم چلنا، حکم جاری ہونا، یعنی آپ کا ہی حکم ہر طرف جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہیں تھوڑی سی وضاحت۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد کے ساتھ شاعر کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات نے اثر و رسوخ پیدا کیا۔ آپ کی بے مثال شخصیت سے زمین و آسماں کی ہر شے، ہر مخلوق متاثر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس نظام دنیا کو رواں دواں رکھنے کا سبب ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ زمین، آسماں، عرب، عجم کے الفاظ صنعت تضاد کی بہترین مثال ہیں، اور ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ماتحت ہے۔ چاہے کوئی چیز خشکی پر ہے، چاہے تری پر ہے، سب جگہ پہ آپ ہی کی حکمرانی ہے، یعنی آپ ہی کی حکومت، آپ کی تاجداری، آپ ہی کی سرداری چار سو ہے۔ تو آپ جیسی مثال ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ جی نظم کا شعر نمبر 5 ہمارے سامنے ہے: تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی تو شاعر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر انداز، ہر عمل میں وسعت کی خوبی موجود ہے، یعنی آپ جو پیغام کامل لے کر آئے اس کا مخاطب پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔ پیغام مکمل ہے تو اسے لانے والا اکمل ترین ہے۔ تو پھر فرش کی وسعتیں، زمین کی وسعتیں آپ کے انداز اور مزاج عالیہ سے کیوں نہ جھلکے؟ یعنی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جا آپ کی حکمرانی ہے، ہر شے آپ ہی کا نام لیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بے شک میں اور میرے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے مومنو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی پاک کا نام لیتی ہے، تو ہر جا آپ ہی کی سرداری ہے۔ تو یہی ہے کہ فرش اور عرش کے ذریعے سے صنعت تضاد کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے شاعر نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات پاکیزہ ہے، اور آپ کی مقدس سانسوں میں جنت کی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت اور شرک سے پر ماحول میں ایمان کی خوشبو بکھیری۔ تو دونوں طرح سے ہم اس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ آپ کی مقدس سانسوں میں جنت کی خوشبو، اور پھر ایمان کی، اسلام کی خوشبو بکھیرنے والے بھی
آپ ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک فرش و عرش کی ہر مخلوق کی زباں پر ہے۔ تو اے بحر و بر کے تاجدار، آپ جیسا کوئی کہاں ممکن ہے۔ کشور کشائے بحر و بر، احساں ہے تو سر بسر، تو ہر زماں کی آبرو۔ جی، شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے، جس میں سند تلمیح کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبہ کوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی، تو شاعر اس شعر میں معراج کے مبارک سفر کی تلمیح بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ سدرۃ المنتہا آپ جانتے ہیں کہ وہ مقام ہے کہ جو فرشتوں کی آخری منزل ہے، کہ یہاں سے تو فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے سفر نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ روایت میں ہے کہ بیری کا درخت موجود ہے۔ کعبہ قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں آمنے سامنے ہوئے تو ان کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ یعنی بہت کم فاصلہ موجود تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی نعمت ملی کہ آپ اپنے رب سے بالمشافہ جو ہے وہ ہم کلام ہوئے۔ تو شاعر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں کے آخری مقام سدرۃ المنتہا سے آگے آپ نے سفر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یعنی کعبہ قوسین جیسے پاکیزہ مقام اور عرش کے دیگر اسرار و رموز سے آپ واقف ہوئے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، ان سب حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تو یہاں پہ کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری، یہاں سے آپ کیا مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا، ہم کلام ہونا آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کے آپ تنہا مالک ہیں۔ حق سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر ذات ہے، عظیم ذات ہے۔ آپ اپنے معبود، اپنے اللہ کے قریب آئے، اور یہ مرتبہ آج تک کسی ہستی کو حاصل نہ ہو سکا، اور نہ تا قیامت یہ معجزہ کبھی رونما ہو سکے گا۔ ڈھل گئے نور میں سب ارض و سما، کون و مکان، لامکاں تک ہوئی پرواز بشر آج کی رات۔ جی، تو در حقیقت سفر معراج عظیم نبی کی بے پناہ عظمت اور انفرادیت کی واضح دلیل ہے۔ تو اس خوبصورت تلمیح کے ذریعے سے شاعر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم مقام اور مرتبہ واضح کرنے کی بہترین کوشش کی ہے۔ جی، نظم کا شعر نمبر 7۔ کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جی، تو شاعر نفیس شاہ کی کتاب برگ گل سے انتخاب اور اس خوبصورت نعتیہ نظم میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ آپ جیسی بلند مرتبہ شخصیت کے دلکش پیکر کا احوال بیان کرنے کے لیے میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے بے پناہ حسن و جمال سے نوازا، اس لیے قلم کی یہ مجال کہاں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حسین ہستی کا نقشہ کھینچ سکے۔ اور جب انبیاء میں کوئی آپ کے مد مقابل ہے ہی نہیں تو پھر عام لوگ کیسے اس بلند مقام کو چھو سکتے ہیں؟ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ توبہ توبہ کی تکرار کے ذریعے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا ہیں، خاتم النبیین ہیں، آسمان و زمین اور خشکی تری کی تمام مخلوقات کے تاجدار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک۔ شاعر صنعت سوال و جواب کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظمت کی حامل ہستی کی نظیر ممکن ہی کہاں ہے۔ تو بشر بھی ہے مگر فخر بشر بھی تو ہے، مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا۔ جی عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس نظم کی تشریح کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے مجھے آپ کی خوبصورت کمنٹس کا جو ہے وہ انتظار رہے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔